الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ دوستو، ایسے ہی واقعات سے جڑنے کے لیے، دلچسپ معلومات سے جڑنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی اور جنگ خیبر۔ جی ہاں دوستو، خیبر کی جنگ 628 عیسوی میں ابتدائی مسلمانوں اور خیبر کی یہودی برادری کے درمیان ایک مسلح تصادم تھا۔ خیبر، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے، یہودی قبائل کی ایک بڑی برادری کا مسکن تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبر کی جانب روانہ ہوئی تو بنو غطفان اور دیگر یہودی حلیف عرب قبائل نہ تو متوقع کمک بھیج سکے اور نہ پہنچا سکے، جس کی وجہ سے یہودی فوج کی کمزوری قلعہ بندی مزید خطرے میں پڑ گئی۔ مختصر جنگ کے بعد خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یہودی کمانڈر مرحب بن حارث قتل کر دیا گیا، جنہیں روایت کے مطابق علی بن ابی طالب نے مارا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد خیبر کے لیے پیش کردہ شرائط میں یہودیوں کی دولت کی ضبطی شامل تھی اور ہر غیر مسلم پر مسلمانوں کی جزیہ دینے کی شرط عائد کی گئی تھی، جس کے بدلے انہیں جنگی تحفظ فراہم کیا گیا اور انہیں خیبر سے ہجرت کرنے یا وہاں رہنے کا انتخاب دیا گیا۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کی فوجی طاقت کو مزید مضبوط کرنے میں اہم ثابت ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عسکری کیریئر کے لیے ایک نمایاں پیش رفت تھی۔ ان شرائط کو قبول کرنے کے بدلے مسلمانوں نے بنو قریظہ اور دیگر مقامی قبائل کے خلاف اپنی مہم روکنے پر اتفاق کیا۔ 10 سے 20 ہزار یہودی کے مقابلے میں 1400 مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود اموات حیرت انگیز طور پر کم رہیں۔ 93 یہودی اور 18 مسلمان جاں بحق ہوئے، جبکہ دونوں جانب سے 50 افراد شہید، 50 افراد زخمی ہوئے۔ 20ویں صدی کے آخر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی یہودی برادری پر فتح عربی زبان میں ایک نعرے خیبر یا یہودا کا موضوع بن گئی ہے، جو عرب اسرائیل تنازع کے تناظر میں نمایاں حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق، غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ 7 محرم ہجری مئی 628 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خورنوش و دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ خموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، یعنی ان کی آنکھیں دکھی ہیں، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے ذرا بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ گئے، قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکیلے ہی اکھاڑ لیا اور اسے قلعہ کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ فوج گھڑ سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکے۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع العصر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وصال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کے واپسی کے لیے۔